السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ارم رائے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل بیہائنڈ دا کیم کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل 8 مارچ گزرا۔ 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں خواتین کو مختلف شعبہ زندگی میں کارنامے سر انجام دینے پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دن ہی ہمارا ہے، ہم ماں کی حیثیت سے ہوں یا بہن کی حیثیت سے ہوں، بیٹی کی حیثیت سے ہوں، دوست کی حیثیت سے ہوں یا کلیگ کی حیثیت سے ہوں، سارے دن ہی ہمارے ہیں اور الحمدللہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر بہت زبردست حقوق حاصل ہیں۔ جتنے حقوق کا تحفظ ہمارا دین ہمارے لیے کرتا ہے وہ شاید ہی کسی نے دیے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ لوگ اس حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آئین یا قانون کے مطابق چلیں تو ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں بآسانی مل سکتے ہیں اور مل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سراہا جانا یا اس کا ایک دن کے طور پر منایا جانا ویسے ناقابل فہم ہے۔ ہاں، لیکن کل یہ عجیب معاملہ ہوا کہ ایک طرف خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، ایک طرف اسلامی ریاست کو اور اسلامی قوانین کو چیلنج کرنے کی ریلی نکلی ہوئی تھی کہ مجھے آزادی چاہیے۔ وہ میرا جسم میری مرضی والی ٹائپ کی جو خواتین تھیں انہوں نے نکالی ہوئی تھی، ان کو آزادی چاہیے۔ کس سے؟ باپ سے، بھائی سے، شوہر سے، بیٹے سے۔ کس طرح کی آزادی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا مذہب تو ہمیں ہر طرح کی آزادی دیتا ہے، تو ان کو کون سی آزادی چاہیے؟ اور اگر یہ بالکل ہی مرد ذات سے آزادی چاہتی ہیں تو پھر یہ مرد کے قریب کیوں جاتی ہیں، مرد کے پاس کیوں جاتی ہیں؟ آزادی چاہیے نا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ معاشرے میں صرف بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں۔ تو ان کا پاکستانی خواتین کے ساتھ نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کی خواتین کو ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ پاکستان کی خواتین کو ریپریزنٹ کرنے والی کل ہماری سرگودا کی ایک بہت زبردست خاتون ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز۔ ان کو انٹرنیشنل آئی وی آف کوئین کا ایوارڈ دیا گیا۔ اور اس طرح کی خواتین جو ہے وہ ہماری رول ماڈل ہیں۔ اس طرح کی جو خواتین ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ یہ ہیں ہماری بیٹیاں، یہ ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں جو اصل میں ہیں۔ تو کل ایک طرح سے وہ ریلیز ہو رہی تھیں آزادی کی، دوسری طرف گڑیا باجی بھی جو تھی وہ بھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بہت ساری بڑکے مار رہی تھی، بہت چل رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سرگودا میں ایک ریلی جو نکلی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جس میں خواتین بھی موجود تھیں۔ اور 8 مارچ کے عالمی دن کے اس موقع پر، خواتین کے عالمی دن کے اس موقع پر ان خواتین یعنی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر کیمیکل ملا پانی چھڑکا گیا۔ پاکستان کی ان خواتین پر آنسو گیس پھینکی گئی، پاکستان کی ان خواتین پر شیل پھینکے گئے، پاکستان کی ان خواتین پر لاٹھی چارج کیا گیا، پاکستان کی ان خواتین پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گالیاں دی گئیں۔ اور صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا اور یہاں تک کہ اپنے ڈیتھ سیل جو ہے وہاں لے جا کر تشدد کر کے مارا بھی گیا۔ اور نہ صرف مارا گیا بلکہ اس کی ایک مضحکہ خیز FIR خان صاحب پر بھی کٹوا دی گئی۔ ساری دنیا نے وہاں پر دیکھا کہ وہ کس طرح پولیس وین اس کو لے کر جا رہی ہے، تو جب گیا ہی وہ پولیس وین میں ہے تو عمران خان صاحب نے اس کو کیسے مار لیا یا کہاں پر مار لیا۔ تو یہ مضحکہ خیز واقعات کل کے دن ہوئے۔ 8 مارچ کے دن عورتوں کے عالمی دن پہ وہ جب میں نے عورت کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑے ہمارے پاکستان کے، ہمارے معاشرے کے ان لا فورسز ایجنسیز کے لوگوں نے مارا، تو بڑا عجیب سا ہوا، بڑا دکھ کی ظاہر سی بات ہے، کیفیت ہے کہ آپ لوگوں نے کل عورت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کل تو 8 مارچ تھا، کم از کم اسی بات کا لحاظ کر لیتے۔ اور خواتین کو جہاں تک میں آزادی کی بات ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو خواتین لال لال کر کے نکلتی ہیں نا، یہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی یا کہیں بھی ایک آزادی، عورت کی آزادی پر بات نہیں کرتی ہیں، یہ ولگیرٹی پر بات کرتی ہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان کی یا مسلمان کی یا کسی بھی عورت کی اگر آپ نے بات کرنی ہے نا، عورت کے حقوق کی بات کرنی ہے، تو آپ عورت کی اس حق کی بات کریں کہ عورت جب لڑکی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو برا نہ جانا جائے۔ اگر آپ نے عورت کے حق کی بات کرنی ہے تو آپ اس کی اچھی تعلیم و تربیت پر بات کریں۔ اگر آپ نے عورت کے حق کی بات کرنی ہے تو اس کو تعلیم کے پورے مواقع دیے جائیں پر بات کریں۔ اگر آپ نے عورت کے حق کی بات کرنی ہے تو اسلام جیسے عورت کو جائیداد میں حق دیتا ہے، وراثت میں حق دیتا ہے،
اس پر بات کریں۔ اگر آپ نے عورت کے حق کی بات کرنی ہے تو جو عورتیں تیزاب گردی کا شکار ہوتی ہیں آپ ان پر بات کریں۔ اگر آپ نے عورت کے حق کی بات کرنی ہے تو آپ ان عورتوں پر بات کریں جن کو ورک پلیس پر ہراس کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی عورت کے حق کی بات کرنی ہے تو آپ ان پر بات کریں جو کہیں پر بھی جا رہی ہوں، راستے میں گزر رہی ہوں، کہیں پر جا رہی ہوں تو وہ ہراس ہوتی ہیں گالیوں کا اور مختلف الٹے سیدھے اشاروں کا شکار ہوتی ہیں، آپ ان پر بات کریں۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ مجھے باپ سے آزادی چاہیے، میں کھانا نہیں بنا کے دوں گی، میں فلانا نہیں کروں گی، میں ٹمکانا نہیں؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ ولگیرٹی ہے، اور اس کا انجام بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں وہی کل کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو یہاں سے کئی باہر جانے والی خواتین کو پھر کس طرح ان کی لاشیں ملی تھیں کہ کسی کی جو تھی وہ سوئمنگ پول سے ملی تھی تو کسی کے بیڈ روم سے ملی تھی، پھر ان کی لاشیں بھی ایسے ملتی ہیں کیونکہ یہ عورتوں کے حق کی بات نہیں کرتے۔ عورتوں کے حق کی بات کرنی ہے نا تو اس کے جو رشتہ نہ ہونے پر مار دی جاتی ہیں، جو رشتہ کے پر انکار کرنے سے تیزاب کا شکار ہو جاتی ہیں، یا ورک پلیس پر جو شکار ہوتی ہیں ان پر بات کریں۔ تو اس طرح کی فضولیات جو ہیں یہ نہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، نہ ہی یہ خواتین ہماری خواتین کو ہمیں ریپریزنٹ کرتی ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کی خواتین کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہم ایک مہذب اسلامی معاشرے کی خواتین ہیں اور ہمارے حقوق اسلام نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دے دیے تھے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ان حقوق کا تحفظ کریں گے اور وہ حقوق ہم ضرور لیں گے کیونکہ وہ ہمیں ملتے بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کے والے حقوق کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح بیگم رانا لیاقت علی تھی یا ہماری مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تھی، تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے عمران خان کی قیادت میں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔